ہوں ظاہر سوال ہوں گے. پاکستان میں جو رہتے ہیں لوگ انہوں نے صرف منفی پروپیگنڈا سنا ہے، تو ذہن میں سوال ہوں گے بھائی صاحب کے، تو وہ سوال کر لیں دل کھول کے. جو سوال کسی سے نہ کیا ہو وہ ہم سے کر لیں. کیا بات، بہت ضروری. جو سوال انہوں نے اللہ سے کرنے ہیں وہ بھی ہم سے کر لیں. کیا بات، بے شک. ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میری اللہ تک رسائی ہو تو میں یہ سوال کروں. واہ واہ. تو جو تمہیں اللہ سے کرنے ہیں وہ ہم سے کر لیں، ہم تو پہنچا دیں گے. واہ جواب خود دے دیں گے، سوال پہنچا دیں گے. واہ. کوئی سوال نہیں، سوال تو ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ ڈاکٹر ہیں جی، اور میں جو ہے روحانی آدمی ہوں. جی بالکل. یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے یہ سمٹمز دیکھ کے اور بیماری بتاتا ہے، جی، اور جو روحانی آدمی ہوتا ہے وہ بندے کے سانس لینے کے طریقے سے، چلنے بولنے سے پہچان جاتا ہے. تو ہم دونوں کا ایک ہی شعبہ ہے. کچھ جعلی ولی ہوتے ہیں، کچھ جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں. سرکار گوھر شاہی کے بارے میں پاکستان میں جو ہے بہت سخت منفی پروپیگنڈا ہے، بہت سخت. اور اس کی وجوہات جو ہے وہ کچھ تو لوگ جاہل ہیں اور کچھ فرقہ واریت کی وجہ سے ہے. شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، مرزائی، یہ جو فرقہ اسلام میں بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہے. سمجھے؟ اب یہ جو جب کوئی اصل دنیا میں ذات آ جائے تو پھر وہ جو جھوٹے اپنی دکان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب تو جو ہے ہماری دکان بند ہو جائے گی. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ ایک مہر جہاں تاب اٹھا ہے حرم سے، اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجھا لے. اب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، شاید ادراک نہیں ہے ابھی کہ یہاں کس قسم کی گفتگو آپ کو سننے کو ملے گی، اور یہاں آنا آپ کا کیسا ہے، اور اس آنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصان ہو سکتا ہے. جہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے وہاں سے نقصان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک چاقو ہے جس سے آدمی آپریشن کے لیے پیٹ بھی کاٹتا ہے ہیلنگ کرنے کے لیے، اور اسی چاقو سے آدمی مر بھی سکتا ہے. کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد جو ہے وہ کھائیں، بہت اس میں شفا ہے. لیکن جس کو شوگر کی بیماری ہو وہ نہیں کھا سکتا. بڑا مسئلہ ہے. ایک جو بہت بڑی وجہ ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو ایک بہت بڑا یعنی سیٹ بیک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دین سے واقف نہیں، اور دین کو انہوں نے سکیڑ کر قرآن مجید کی تلاوت اور روکھی سوکھی نماز اور ریاکاری والے روزے ان تک محدود کر دیا ہے. داڑھی میں اسلام کو بند کر دیا ہے. تو داڑھی میں نہیں ہے اسلام. کیوں؟ بالکل. اسلام جو ہے ایک بہت گہرا مذہب ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ آج کے مسلمانوں کو ہم اس کا دوشی ٹھہرائیں،
بلکہ حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کہاں اسلام کو جانتے تھے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو گیا. جو نہیں جانتے، نہیں جان پائے، وہ بعد میں منافقین کہلائے. سورہ منافقون انہی کے لیے تو آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھنے والا ہر آدمی تو مومن نہیں بنا. کیوں؟ بالکل. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اسلام کو حضرت علی نے سمجھا، شاید اس طرح اسلام کو عمر بن خطاب نے نہیں سمجھا. بے شک. تو مسئلہ یہ ہے کہ سمجھانے والے پر نہیں ہے بات کہ بھئی یہ سمجھانے والا اچھا ہے تو سب کو سمجھا دے گا. نہیں، سمجھ میں اسی کے آئے گا جس کو رب چاہے گا. اگر سمجھانے والے کی بات ہوتی تو حضور سے بہتر تو اسلام کوئی نہیں سمجھا سکتا. تو حضور نے سمجھایا ہوگا نا، عمر بن خطاب کو اسلام، ابو بکر صدیق کو اسلام، عثمان غنی کو اسلام، امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، ان لوگوں کو اسلام حضور نے ہی سمجھایا تھا. لیکن کسی کی سمجھ میں آیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے اسلام میں یہ شروع سے ہی مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ فقہ دین نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جو ابتدائی مسلم تھے ان لوگوں میں بھی قتال ہوا. یعنی اب آج ہم دیکھیں، آپ سنی ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے سنی نا، کیونکہ دیوبندی بھی سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نواسے، ہم لوگ سنی ہیں اور ہم حضور کی محبت کی بات بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ادب بھی کرتے ہیں، ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں، بلکہ اولیاء کے بغیر فیض ہو ہی نہیں سکتا ہے انسان کو. ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ماننے والے ہیں، اویس قرنی کے بھی ماننے والے ہیں، خواجہ ہند اجمیر شریف والے جو ہیں خواجہ معین الدین چشتی ان کو بھی مانتے ہیں، بابا فرید کو بھی مانتے ہیں ان لوگوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت کی عظمت اور محبت کے بھی قائل ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں کلی طور پر دین کا حصہ ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو مسلمان تھے جنہوں نے آپ کو شہید کیا، کیا ان کو اسلام اور قرآن سمجھ میں آ گیا تھا؟ اگر آ گیا ہوتا ان کو قرآن سمجھ میں، سب کی زبان عربی تھی، اور تبع تابعین اور تابعین اس میں شامل تھے. اگر ان کی سمجھ میں قرآن آ گیا ہوتا تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے گھرانے کو مکمل پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. یہ جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، یہی آیت ہے، پاک کرنے کا. تو پھر اس دور کا جو مسلمان تھا جو یزید کے ساتھ لگا ہوا تھا، اگر ان کی سمجھ میں قرآن مجید پورا کا پورا آ گیا ہوتا تو وہ یہ سمجھ جاتے کہ ان کی طہارت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کیوں کریں ہم. بالکل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کا نواسا ہونے کی حیثیت میں ان کا ادب کیا جاتا، بلکہ قرآن مجید نے جو کہا، اللہ نے جو کہا، اس کی حیثیت میں ان کا پاس رکھا جاتا. تو قرآن نے تو کہہ دیا تھا کہ اور یا رسول اللہ ہم نے تمہارے گھر والوں کو مکمل پاک کرنے کا ارادہ کر لیا. میں یہ سوچتا، بڑا میں نے اس پر سوچا کہ بھئی صرف ارادہ کیوں کیا، کر دیتے پاک. تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے جواب آیا کہ گھرانہ صرف اس دور تک محدود نہیں تھا، ابھی جب وہ روحیں مزید آتی رہیں گی زمین پر تبھی پاک ہوں گی نا. کیا بات ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ نہیں کہ بھئی اس دور میں جو لوگ تھے وہی بس گھرانہ تھا. جو ارادہ کیا پاک کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب تک یہ روحیں آتی رہیں گی
ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان کو پاک کرتے رہیں گے، واہ 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 کیا بات خواہ وہ جسمانی طور پر جسمانی تعلق کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوں یا روحانی نسبت کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوں۔ بے شک واہ کیا بات اور جو ارادہ فرمایا پاک کرنے کا، اس ارادے میں خواجہ غریب نواز بھی شامل تھے، ان کی بھی اللہ نے گارنٹی لی ہوئی تھی، بے شک بالکل سلمان فارسی بھی شامل تھے، غوث اعظم بھی اسی ارادے میں شامل تھے۔ بے شک یہ جو سلسلہ اہل تصوف ہے یہ اسی آیت کی زد میں ہے، کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، یہ جو سلسلہ اہل تصوف ہے یہ اسی آیت کی زد میں ہے، اللہ نے ان کی گارنٹی لی ہوئی ہے۔ واہ اب جن کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بالکل کوئی سنی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ ان کی اللہ نے گارنٹی لی تھی، خود ان کے دل میں بات ڈال کے چلو جی پاک ہو کرنا ہے تم کو، جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ جنگلوں میں چلے گئے۔ بالکل تو اس دور سے لے کر ایک دور کئی سو سال پر محیط ایک دور چلتا رہا، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کی اہل بیت کو پاک کر لیں گے جیسے پاک ہوتا ہے۔ اب اس لفظ پر بھی آپ غور فرمائیں کہ پاک کرنا ہے جیسے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلے فرض کیا ہم نے چلا سوچا کہ بھئی ایک گاڑی بڑی گندی ہو گئی ہے، دھلوا کے آ جائیں، گاڑی دھلوا کے آ گئے، دروازہ کھولا، رہے یار اندر تو کچرا پڑا ہوا ہے، صرف باہر سے دھلیے یہ تو بالکل پھر کہا چلو جی اب اندر سے بھی دھلوا کے لاؤ، عاطف اندر سے بھی دھلوا کے لایا، لیکن پھر جب وہ ایکسیلیٹر دبایا یعنی وہ تو انجن سے ہی کام ہی نہیں کر رہا، پھر معلوم ہوا جی کچرا آ گیا ہے انجن میں، تو پاک یہ بھی نہیں ہوا نا۔ بالکل گاڑی باہر سے بھی پاک ہو، گاڑی اندر سے بھی پاک ہو، بالکل گاڑی کا جو باڈی ہے وہ بھی پاک ہو جائے اور گاڑی کا جو انجن ہے وہ بھی پاک صاف ہو جائے، یعنی اندر اور باہر ظاہری اور باطنی طور پر مکمل پاک ہو جائے گاڑی، تو اس کو کہیں گے یہ پاک ہو گئی ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اب جو اللہ نے آپ کی اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جیسے پاک ہونا چاہیے، واہ جیسے پاک ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ جی میں آپ نے وضو کیا تو آپ کا جسم پاک ہو گیا، وضو کر کے نماز میں کھڑے ہوئے وسوسے آنے لگے شیطانی، ارے آپ نے سوچا یار وضو سے تو پاک ہو جانا چاہیے تھا، اس کا مطلب ابھی بھی گند ہے دل میں، تو پاک نہیں ہوا نا۔ مولوی صرف اسی طہارت پر زور دیتے ہیں کہ وضو کر لو، جسم کر لو اور نماز میں کھڑے ہو جاؤ، بے شک لیکن یہ پاکی نہیں ہے، کیونکہ اگر پاک ہو جاتا تو نماز کے دوران شیطان کے ابلیس کے وسوسے دل میں گھر نہ کرتے۔ بے شک بے شک بالکل بے شک کیا سمجھے آپ؟ بالکل پھر دل میں وسوسے بھی ہیں، اس کے علاوہ حسد کی، تکبر کی بھی بیماری ہے، کیوں جی؟ طمع کی بھی بیماری ہے، لالچ کی بھی بیماری ہے، یہ تمام ناپاکیاں انسان کے اندر موجود ہیں۔ بے شک انسان کے سینے میں اللہ نے 5 لطائف رکھے، لطیفہ روح، لطیفہ قلب، لطیفہ سری، خفی، اخفا اور ایک چھٹا یہاں سر میں ہے، 6 لطیفے یہ ہیں اور ایک لطیفہ نفس 7۔ بے شک یہاں پر شیطانی پردہ ڈال دیا، اس لیے عقل ناپاک ہے۔ بھئی عقل ناپاک ہے تبھی تو آدمی جانتے ہوئے بھی کہ ایک دن مرنا ہے اور اگر اچھے اعمال نہ ہوئے تو جہنم میں جانا ہے، اچھے اعمال نہ ہوئے تو عذاب قبر سے گزرنا ہوگا، یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ غلط کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اب اگر عقل اس کی پاک ہو چکی ہوتی تو پھر یہ نہ کرتا۔ بے شک بالکل تو معلوم ہوا کہ آپ کے تو دماغ میں بھی گند ہے، وہ بھی ناپاک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نماز کے لیے تیار ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سینے کی 5 جو روحیں ہیں، لطائف ہیں، ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایک باطنی بیماری لگائی ہوئی ہے، روح کے ساتھ غضب لگایا ہوا ہے، سری کے ساتھ جو ہے حسد لگایا ہوا ہے، اور یہ پرندے ہیں
جو چمٹے ہوئے ہیں روح کو. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آئی کہ اللہ نے ان کے پرندوں کو, سینے کے پرندوں کو نکالا اور ان کو پاک کیا. سینے کو پرندوں کو نکالا اور پاک کیا. وہ چیزیں آپ کے اندر بھی موجود ہیں. تو جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کی اہل بیت کو پاک کر دیں گے جیسا پاک ہونا چاہیے, تو وہ جو پاک ہونا ہے جیسے پاک ہونا چاہیے وہ طریقہ کیا ہے؟ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے, اہل بیت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے, لیکن وہ تطہیر کا طریقہ کیا ہے؟ جس طریقے پر اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ تصوف ہے. اس کے ذریعے پاک کیا اللہ نے. اب جناب اہل بیت کو تو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا. فرض کیا کہ اب امت میں سے کوئی آئے کہے جی اللہ میاں میں بھی پاک ہو جاؤں اگر آپ کو برا نہ لگے, تو کیا اللہ تعالیٰ کہے نہیں یہ صرف ہماری فیملی کے لیے ہے پاک ہونا؟ ایسا تو نہیں ہے بھائی. اللہ کی تو رشتہ داری نہیں ہے امام حسین سے, حضور پاک کی ہے. کہ اللہ کا کوئی ہے نواسا ہے بھائی؟ کوئی بیٹا؟ کرسچن کہتے ہیں جیسس اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن مسلم نہیں مانتے. اور اچھا ہے نہیں مانتے بیچارے, تو مان بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری ہے امام حسین سے, امام حسن سے؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. حضور کے لحاظ میں کہا چلو جی کو بھی پاک کر دیں گے. لیکن اگر امت میں سے کوئی چاہے کہ جی ہم کو بھی پاک کر دیں, فرق صرف اتنا ہوگا کہ اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے فرمایا ہے اور آپ نے پاک ہونا ہے, تو یہ آپ ارادہ خود فرما لیجئے. بس اتنا فرق ہے. بے شک اللہ نے ان کے لیے ارادہ اس لیے فرمایا کہ بھئی انہوں نے جس ذات کو نبی بنا کے بھیجا ہے ان کی فیملی کو میں خود ہی پاک کر دوں. کوئی الٹی سیدھی اگر وہ حرکت کریں گے تو میرے حبیب پر نام آئے گا. کیا خیال ہے؟ تو یہ جو مسلمان تھے امام حسین کو شہید کرنے والے, یہ عربی بھی جانتے تھے, تبع تابعین بھی اس وقت موجود تھے, صحابہ کرام تک موجود تھے, لیکن یہ اسلام کو نہیں سمجھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر سمجھے ہوتے تو حضور کے نواسے کو شہید کر دیتے, پورے گھرانے کو شہید کر دیتے. یہ شر مولویوں کا یہ فتنہ اس دور میں بھی موجود تھا. اس دور کے عالموں نے ہی یزید کے کان بھرے تھے. یزید اس بات پر مائل نہیں تھا کہ امام حسین سے جنگ کرے. ان مولویوں نے, عالموں نے, آپ کو یاد ہے نا حضرت علی نے 5000 عالموں کو قتل کرایا تھا. ان کی تعداد 10,000 تھی, 5000 صرف پکڑے گئے, 5000 were let loose. وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے, وہ ہاتھ میں نہیں آئے. 10,000 تعداد تھی. بالکل کتنی تعداد تھی؟ 10,000 تعداد تھی. اور ان کا وہی لفظ تھا. کون سا؟ جو محمد رسول اللہ کو بیماری کی حالت میں عمر بن خطاب نے کہا تھا, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہی نعرہ ان خارجین نے لگایا. اللہ کی دھرتی, اللہ کا نظام, اللہ کی کتاب, ہم کسی خلیفہ کو نہیں مانتے. یہی بات کی نا انہوں نے, انہوں نے یہی بات کی, ہم کسی خلیفہ کو نہیں مانتے, اللہ کی کتاب کافی ہے. اور پھر انہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا. آپ کو معلوم ہے میر صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی کو شہید کرانے کے لیے امیر معاویہ نے ایک پروسٹیٹیوٹ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے حضرت علی کا جو خاص آدمی ہے عبد الرحمن,
اس کے اوپر ڈورے ڈالو. سمجھے؟ جاؤ اور اس کے اوپر ڈورے ڈالو. وہ چلی گئی, اپنے حسن کے جلوے دکھائے, لوگ آئیں لیکن کسی کو لفٹ ہی نہ کرائے. تو اب مشہور ہو گیا دوستوں میں, یاروں میں, ادھر ادھر لوگوں میں کہ بھئی وہ بڑی زبردست ایک آئی ہیں خاتون, جلوہ دکھاتی ہیں لیکن کسی کو ہاتھ نہیں دھرنے دیتی. تو اس طرح یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی وہ تو بڑی کوئی خاص ہی چیز ہے, وہ تو کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتی ہے. اب اس کی نظریں تو جمی ہوئی تھی نا عبد الرحمن پر. جس دن عبد الرحمن آیا تو اس نے تو جلوہ حشر سامانیہ دکھائیں اپنی اور عبد الرحمن کو لفٹ کرائی. تو عبد الرحمن کو لوگوں نے بتایا کہ بھئی تو کون ہے, یہ تو کسی کو دیکھتی بھی نہیں ہے, تجھے دیکھا ہے اس نے. یہ بات سن کے اس کا دماغ لٹو ہو گیا کہ رے واہ, میں تو کوئی خاصی چیز ہوں. تو اس عورت کے پاس گیا, اس نے کہا کہ خلوت میں آنے سے پہلے جو میں کہوں گی میری شرط ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گی. اس پر شہوت طاری ہو گئی, اس عبد الرحمن پر شہوت طاری ہو گئی عبد الرحمن پر. اور عین موقع پر یعنی جسمانی تعلق جڑ گیا. اب وہ صرف وہ غلط کام کرنے سے ایک لمحہ پہلے کہ یہ میں تمہارے لیے ہی آئی ہوں, تم نے ہی کرنا ہے یہ, بس شرط یہ ہے کہ مجھے علی کا سر چاہیے. اسی شہوت کی حالت میں وہ گیا, حضرت علی کا سر کاٹ کے لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیا. امیر معاویہ نے کرایا یہ قتل. آج کے جو سنی ہیں وہ امیر معاویہ کو عزت سے پکارتے ہیں, عزت سے پکارتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں شیعہ ہوں, میں فرقوں پر لعنت بھیجتا ہوں, خواہ سنی فرقہ ہو, دیوبندی فرقہ ہو یا شیعہ فرقہ ہو, میں تو حق کی بات بتا رہا ہوں. میں شیعہ نہیں ہوں, میں تو تمام فرقوں پر لعنت بھیجتا ہوں. کیوں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ نہیں بنایا, سنی نہیں بنایا, وہابی نہیں بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امتی بنایا. کیوں بھائی؟ حضور کے دور میں کوئی شیعہ سنی تھا؟ نہیں تھا. تو میری کچھ باتیں سن کے آپ کو یہ لگے گا کہ شاید میں شیعہ ہوں, اور کچھ باتیں میں ایسی کروں گا آپ کو لگے گا کہ میں وہابی ہوں. نہیں, اور پھر کچھ باتیں سن کو یہ لگے گا کہ نہیں میں تو کٹر ولیوں کا ماننے والا ہوں. یہ تمام چیزیں اس لیے لگیں گی کہ حق کو مٹھی بھر ہر فرقے نے لے لیا ہے, پورا حق کسی کے پاس نہیں ہے. ہم پورا حق بیان کر رہے ہیں, لہٰذا وہ تھوڑا حق جو سنیوں نے لیا ہے جب آپ وہ دیکھیں گے ہمارے اندر تو ارے یار یہ تو سنیوں جیسی باتیں کرتا ہے. تھوڑا حق جو ہے شیعہ کے پاس ہے, جب وہ بات سنیں گے تو ارے یہ کہیں شیعہ تو نہیں ہے, میں تو غلط فہمی کا شکار ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ارے نہیں یار یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی بات کر رہا ہے, یہ ادھر ادھر دیکھو نہیں یہ بھابی ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں, کیونکہ فرقے جو ہے وہ دین سے جدا ہیں. فرقوں کا دین سے, رب کے حبیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اسی طرح لڑتے مرتے مر جائیں گے. اس کو کافر, اس کو منافق کہنا, یہ گستاخ ہے, وہ گستاخ ہے, یہ سنی اچھے ہیں, دیوبندی برے ہیں, وہابی اچھے ہیں, شیعہ برے ہیں. اب پاکستان میں اس وقت یہی ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اگر ان کا تعلق امت سے ہوتا تو یہ ایک دوسرے کے فرقے کی مساجد کے اوپر بم بلاسٹ کرتے, جہاں پر جن کو پتا ہے قرآن مجید بھی رکھا ہوتا ہے, احادیث کی کتب بھی رکھی ہوتی ہیں. اس کا مطلب دین نہیں ہے. ان کے قلب میں, ان کے دل میں دین نہیں ہے, رب نہیں ہے, رب کا نور نہیں ہے, حضور کی محبت نہیں ہے. سیدنا گوہر شاہی نے حقیقی باتیں دنیا کو بتائیں کہ بھئی یہ فرقوں کو چھوڑو, دل میں اللہ کا نور بساؤ. تو لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کر دی کہ جی یہ تو نماز کا تو کہتے ہی نہیں. بھئی نماز کا قرآن مجید میں اللہ نے لکھا ہے کہ فرض ہے, سب کو پڑھنی ہے. اگر آپ سے کہیں بھئی آپ نے کیوں نہیں کہا, تو کیا آپ مجرم ہیں؟ بھئی
نماز کا تعلق تو اللہ کے احکامات سے ہے نا. قرآن مجید میں آ گیا, بات ختم ہو گئی یار. بالکل 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 بے شک. سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے تو اس بات کو اجاگر فرمایا ہے جو آپ بھول چکے ہیں. یہ نمازیں تو فرض ہیں, سب نے پڑھنی ہیں, یہ بات کس کو نہیں معلوم؟ بالکل آپ کو نہیں معلوم؟ تو معلوم, ہر مسلمان کو معلوم ہے, خواہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض. تو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی, تو نماز کی بات ہی نہیں کرتے. ابھی بھائی نماز کی کیا بات کریں؟ اس چیز کی بات کریں جو تمہارے پاس ہے نہیں. تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں بھی بیکار ہیں, روزے بھی بیکار ہیں, حج بھی بیکار ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اب تو تازہ ابھی آئے ہیں پاکستان سے, آپ نے حال دیکھا ہوگا, وہاں پر لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, برائیاں بھی کر رہے ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور سب کام کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ نماز برائی سے روکتی ہے, تو ان نمازیوں کو ان کی نماز نے برائی سے روکا کیوں نہیں؟ جرائم بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ مذہبی جرائم بڑھ رہے ہیں پاکستان میں, معاشرتی جرائم بڑھ رہے ہیں پاکستان میں, اخلاقی جرائم بڑھ رہے ہیں پاکستان میں. کوئی سد باب ہی نہیں ہے دینی طور پر اس کا. ہر قسم کا جرم پاکستان میں اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. ہر قسم کا جرم, خواہ وہ اخلاقی جرم ہو, خواہ وہ معاشرتی جرم ہو, یا وہ سیاسی جرم ہو, سارے جرائم اپنی معراج کو پا چکے ہیں. لیکن نمازیں پھر بھی جاری ہیں. قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی. تو میں نے کہا نا کہ ان کی نمازیں بھی بیکار ہیں. کیوں بیکار ہیں؟ کہ بھئی اگر آپ بندوق لے کر کے کھڑے رہیں, اس میں گولی نہ ہو, چلاتے رہیں, ٹریگر دباتے رہیں. ان کی نمازیں ایسی بندوق کی مانند ہیں جن میں گولیاں ہی نہیں ہیں. تو پھر ان کی نماز کی گولی کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب, کہ بھئی جب تک قلب زندہ نہیں ہوگا اس وقت تک نماز اوپر نہیں جائے گی اللہ کے پاس, کیونکہ نماز کو یہ قلب اللہ تک لے کے جاتا ہے. دل میں تو دنیا بھری ہوئی ہے, دل میں تو شیطان بیٹھا ہوا ہے. ابھی جتنے بھی فرقے والے ہیں, بھلے مسجد میں یہ لگے رہیں سجدے میں, جو مرضی آئے پڑھتے رہیں, لیکن اندر تو ان کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے, ایک دوسرے کو لڑا رہا ہے. بھائی جب غلط کام کرنے جاتے ہیں تو کسی کو کوئی جو ہے نا وسوسہ نہیں آتا. بالکل. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ جب سوئسائڈ بامبنگ کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں تو اس وقت ان کو وسوسہ نہیں آتا کہ یار کہیں میں غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ اپنی جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. یعنی اگر ہم ابھی کہیں گے آپ کو چلو جی اب آپ جو ہے الٹے لٹک جائیں اور بس لٹکے رہیں, مر جائیں, اللہ کو پانا ہے, تو آپ بولیں گے جوش و جذبے میں چلے جائیں گے, بولیں گے بھائی یار سردی ہوگی, وہ تو وسوسے آئیں گے, کیونکہ یہ حق کا کام ہے نا. وہ شیطانی کام کر رہے ہیں نا, تو شیطانی کام جب کر رہے ہیں تو شیطان کیوں تنگ کرے گا؟ شیطان تو اس وقت تنگ کرتا ہے نا جب کوئی رب کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب تم نماز میں جاتے ہو تو پھر شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے, پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے. سمجھ گئے کیوں جی؟ اب جو وسوسے ڈال رہا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں کہ جو وسوسے چیز ڈال رہی ہے سالی اس کو نکال کے باہر پھینکو نا. کیوں بھائی دیکھو, آنکھ میں کوئی اگر کنکر پتھر چلا جائے تو پہلی کوشش کیا ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں چلا گیا جی اب تو کیا کریں, بس اب رہنے دو. ایسا سوچا ہے کبھی آپ نے؟ کوئی آنکھ میں تنکا چلا گیا, بال چلا گیا, پتھر چلا گیا, فوراً نکالو اس کی ماں کی آنکھ, چاہے جتنے ہی پیسے دینے پڑیں. یعنی پیشاب اگر بند ہو جائے, پیشاب اگر آپ کا بند ہو جائے, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پیشاب کا بند ہونا. پیشاب بند ہو جائے, آپ کہیں گے سب کچھ لے لو, یہ لو سب, یہ رلی کھول دو میری یار. صحیح بات. لیکن اب چونکہ وہ آپ یو آر سفرنگ فرام دیٹ illness. If you have something gone into your eyes, you can't see well.
You are in pain, in constant pain. So you want to get it fixed right away. बिल्कुल لیکن آپ کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، لہذا اب نماز میں وسوسہ آ رہا ہے، ننگی تصویریں نظر آ رہی ہیں، عورتوں کا خیال آ رہا ہے اور دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، not bothered. آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کوئی. बिल्कुल اگر پرواہ ہوتی یار میری نمازوں کا کیا ہوگا، ان میں تو دنیا کے خیالات ہیں، کیوں ہے ایسا؟ میں جب فلم دیکھتا ہوں تو بہن چت کوئی وسوسہ نہیں آتا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو یہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آدمی سیریس ہو کہ یار میری نماز کو کیا ہو گیا ہے جو اس میں شیطانی خیال آ رہے ہیں، کیوں ہے ایسا، پھر اس جائے کسی کے پاس، یار میں وسوسوں کا کیا علاج کروں؟ تو پھر کوئی صاحب نظر مل جائے تو کہے گا جی وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ شیطان کے قبضے میں ہے دل، پہلے دل کو شیطان کے قبضے سے آزاد کراؤ، اس میں اللہ بساؤ، پھر جب اللہ بس جائے گا اس کے بعد چھٹی. کیا بات. ہدایت کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، یہدی اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا. یہ قلب کی جو ہدایت ہے یہ ہے اسلام کی اصل ابتدا. اس کے بغیر نمازیں پڑھی تو پھر یہی حال ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہی حال ہوگا. ابھی جو خودکش حملہ آور ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام کے سپاہی ہیں، خودکش حملہ جو کر رہے ہیں یہ انتہائی یعنی گھناؤنی سازش ہے اسلام کے خلاف. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ ایک جنگ میں شامل تھے اور ایک صحابی جو ہے آپ کے شانہ بشانہ جنگ لڑ رہا تھا اور بہت شدید زخمی ہو گیا، بہت شدید زخمی ہو گیا، سمجھے؟ تو جب بہت شدید زخمی ہو گیا اور درد اس سے برداشت نہ ہو سکا تو اس نے خود ہی اپنی شارک کاٹ لی اور مر گیا. تو حضور اس بات سے بڑے خفا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ جہنمی ہو گیا ہے، اس نے خودکشی کیوں کی؟ سمجھے؟ تو وہ شخص جو حضور کے دائیں بائیں شانہ بشانہ کافروں کو مار رہا تھا، جنگ کر رہا تھا رب کی خاطر، اس نے کئی 100 تلوار کے گھاؤ اپنے جسم پر کھائے اور پھر تکلیف کی وجہ سے کہ اس سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی شہرک کاٹ لی اور مر گیا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہو گیا ہے، اس نے خودکشی کی ہے. تو یہ لوگ آج اپنے جسم پر بوم باندھ کے مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو اجتماعی طور پر موت کے منہ میں دھکیل دیں. اس عمل کو کس طریقے سے دین کے کون سے اصول کے تحت اس عمل کو احسن قرار دیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کا مطلب اسلام ان کو سمجھ میں نہیں آیا. بالکل بے شک. سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ سنی شیعہ فرقہ وہابی یہ حضور کے دور میں ایک بھی نہیں تھا، حضور کے دور میں امت تھی. بے شک. جب ان اور امتی کے دل میں نور ہوتا ہے، بے شک. امتی کے دل میں نور ہوتا ہے، جب وہ نور نکلتا گیا تو یہ شیعہ سنی وہابی بنتا گیا. تو آپ نے یہ فارمولا بتایا کہ وہ اللہ کا نور دوبارہ اگر تمہارے سینوں میں آ جائے تو پھر کبھی بھی نہیں کہو گے کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، بس یہی کہو گے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. یہ محمد رسول اللہ کی اصل تعلیم، یہ قرآن مجید کا مخز تعلیم ہے. جب یہ تعلیم لوگوں کو سرکار گوھر شاہی نے دی اور کہا کہ آؤ ہم تمہارے قلب کو اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، نہ بیعت کرتے نہ نذرانے طلب کرتے، کچھ بھی کمٹمنٹ نہیں ہے، آؤ تمہارے دلوں کو منور کریں تاکہ تمہاری نمازیں عرش الہی کو پہنچ جائیں، تاکہ تمہارے روزے تمہارے نفس کو پاک کرنے کا موجب بن سکیں، تاکہ تمہارا زبان اور قلب سے کلمہ اللہ کے پاس پہنچ کر تمہاری شفاعت کا پروانہ جاری کر سکے. بے شک. بے شک. اب ایسا قرآن کا مغز، ایسی تعلیم، اس کو بھانپ گئے شیطان مولوی بالکل کہ یہ تو سارے فرقوں کے جو ہے مسئلہ بن جائے گا. گوھر شاہی کی بات سمجھ لی تو یہ تو انقلاب آ جائے گا، لہٰذا انہوں نے مخالفت شروع کر دی. بالکل بے شک. جتنا بھی منفی پروپیگنڈا ہے سارا کا سارا ان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. بالکل. کہانیاں ساری بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. کوئی کہانی بنا دی
کہ بھئی گوہر شاہی نے نعوذ باللہ چرس کو حلال قرار دے دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہیں کہہ دیا جی گوہر شاہی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. یہ ساری ان کی کہانی بنائی ہوئی ہیں. کئی دفعہ عوامی سطح پر سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ آ ہی نہیں سکتا ہے، آ ہی نہیں سکتا ہے. بھئی آپ کو یہ کہیں ہم کہ شیو کر لو، آپ شیو کر لیں گے. ہم کہیں مونچھے کاٹ لو، مونچھے بھی کاٹ لیں. بال سفید ہیں، ان کو خضاب لگا وہ بھی کر لیں گے. لیکن کہیں 10 سال کا بچہ بن کے آ جائیں تو یہ نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اسی طریقے سے کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، یعنی آ ہی نہیں سکتا ہے. اور سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو ایسا سمجھے کہ بھئی حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. پھر بھی بس مولوی بکواس کیے چلے جاتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے بنائے چلے جاتے ہیں، جھوٹی باتیں کیے چلے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں. اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی ہم کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو پوچھنا چاہیے نا. امام مہدی کے جو دعویٰ کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، اور سودان میں بھی ایک آدمی نے دعویٰ کیا، بلکہ افریقہ میں میرا خیال ہے کہ 2-3 آدمیوں نے دعوے کیے. اس کے علاوہ انڈیا میں ایک شخص تھا محمد جونا گڑی، اس نے بھی دعویٰ کیا. پھر انڈیا میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے بھی دعویٰ کیا. اس کے علاوہ ہم نے یہاں انگلینڈ میں بھی 2-3 لوگوں کو دیکھا، انہوں نے بھی امام مہدی کا دعویٰ کیا، جن کو گانٹ دھونے کی تمیز نہیں تھی، انہوں نے بھی دعوے کر لیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی مسلمان جو آتا گیا امام مہدی کا دعویٰ کرتا گیا، تھوڑے تھوڑے مسلمان ہر آدمی کے ساتھ لگ گئے جنہوں نے ان کو مان لیا. اگر مسلمانوں کے پاس کسوٹی ہو حق اور باطل کو جانچ پڑتال کرنے کی، تو پھر لوگوں کا ایمان تو ضائع نہ ہونا. اگر کسوٹی ہو، یہ سر اب یہ جو قادیانی ہیں، کتنے قادیانی ہیں، کتنے قادیانی ہو گئے. سب مسلمان ہی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کام شروع کیا اور دعوے کیے، تو یہ وہ دور ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا دور ہے یہ. تو علامہ اقبال نے بھی ان کی تعریف کی تھی کہ بھئی اس دور میں جس طرح مرزا غلام احمد نے اسلام کو سمجھا ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یہ فقہ. اس کو استعمال بھی کرتے ہیں قادیانی لوگ اس بات کو. لیکن یہ باتیں علامہ اقبال نے اس وقت کہی تھیں جب انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا. بالکل سمجھے. پھر جب دعویٰ کر دیا تو دعویٰ میرے خیال اس وقت انہوں نے کیا جب علامہ اقبال کا وصال ہو چکا تھا. اور بڑی عجیب و غریب تعویلات دیتے ہیں یہ کہ بھئی یہ ہے اور وہ ہے. ہم نے پڑھا ہے قادیانیوں کے بارے میں، ہم نے پڑھ لیا ہے کیا ان کے عقائد ہیں. خواجہ صاحب کے خطوط بھی تھے قادیانیوں کے تاریخ، غلام محمد کی تاریخ میں. کس کے؟ خواجہ غلام فرید کے. اچھا، کیا تھے وہ؟ تاریخ میں خطوط تھے، ان کو بھی استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. ہاں، بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ، بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں. لیکن امام مہدی نے تو آخری وقت میں آنا تھا نا بھائی. اب ان کو گئے ہوئے بھی جو ہے 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا. اور پھر امام مہدی نے جو کام کرنا تھا وہ کام کہاں ہے؟ جو امام مہدی نے کام کرنا تھا وہ کام بھی تو ہو نا بھائی. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی تو وہی ہوگا نا جس کو اللہ امام مہدی بنا کے بھیجے گا. کیا خیال ہے؟ اور جو اپنی طرف سے امام مہدی بن جائے
خود ہی، بالکل یا اس کے ماننے والے اس کو چڑھا دیں نہیں جی آپ تو امام مہدی ہیں، تو وہ تو امام مہدی نہیں ہوگا. بالکل امام مہدی تو وہی ہوگا نا جس کو اللہ امام مہدی بنا کے بھیجے گا، بے شک اور جس کو اللہ امام مہدی بنا کے بھیجے گا اس کو ماننا پڑے گا سب لوگوں کو. بے شک بالکل لیکن ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس کو اللہ نے امام مہدی بنا کے بھیجا ہے؟ یہ ہے نا مسئلہ، کیونکہ ہم نہ تو اللہ سے کانٹیکٹ میں ہیں. بالکل کیوں جی؟ بے شک ہم اللہ سے بھی کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، نہ ہم اللہ کے حبیب سے کانٹیکٹ میں ہیں، رابطے میں نہیں ہے نا، رابطے میں تو نہیں ہے. پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا دنیا میں تو اس وقت عجیب و غریب افراتفری کا عالم تھا، کفر پھیل رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عیسائی تھے ان کے پاس بھی روحانیت نہیں تھی جو سمجھتے کہ کون آیا ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں ذکر آیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے ایک ذات آئے گی اس کا نام احمد ہوگا. بے شک یہ بائبل میں آیا، بالکل یہ بائبل میں آیا. تو یہودی بھی تھے اس دور میں، لیکن ان کے بھی سینے خالی تھے، بے شک ان کے سینوں میں بھی نور نہیں تھا، صرف نام کے ہی یہودی تھے. بالکل تو کرسچن کے دل میں بھی نہیں تھا نور، خالی خلی تھے بس. بالکل تو اب جب یہ ہو جائے معاملہ جی تو اس کے لیے اب جو اللہ نے قرآن مجید بھیجا اس کے ذریعے پھر جو ہے وہ نبوت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو لوگوں کے سینوں میں نور نہیں ہے نا، بے شک وہ کہیں گے یہ ہم کو کیا پتا یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے نہیں آیا، ہم کو کیا پتا. بالکل اس لیے لوگ کہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی جن ہے. بالکل پڑھا ہے قرآن میں آپ نے؟ لوگ یہ کہتے تھے حضور کے حوالے سے جی کہ جب حضور آیتیں پڑھتے تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جن اندر بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے. بھئی ہم نے تو دیکھا ہے یہ تو کبھی کسی مدرسے میں نہیں گئے، بالکل کوئی جن ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے آیتیں اتری ہیں. بالکل سمجھ گئے؟ بالکل تو پھر جب یہ چیزیں کام نہ کریں تو پھر اللہ نشانیاں بھیجتا ہے. بے شک کیا جی؟ پھر اللہ کوئی ایسا معجزہ ایسا کوئی کرشمہ دکھاتا ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ تو انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں. بے شک بے شک واہ واہ تو حضور کے دور میں بھی اللہ کی طرف سے ایک کرشمہ ہوا. وہاں سے جو کفار تھے وہ جمع ہو گئے، یہاں سے حضور اپنی اہل بیت کے ساتھ جمع ہو گئے، واہ اور آپ نے چاند کو اشارہ کیا تو وہ شک ہو گیا. بالکل جو دور دراز سفر کر رہے تھے لوگ، انہوں نے بعد میں آ کے بتایا کہ فلاں گھڑی ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو اس معجزے کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو امام مہدی کے لیے بھی قرآن مجید نے، مستقبل کے لیے بھی، امام مہدی کے لیے بھی قرآن مجید نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا. بے شک قرآن مجید نے کہا سنوریہم آیاتنا. دیکھیے غور کیجئے، یہ قرآن مجید اس دور میں نازل ہوا نا جب حضور پاک وہاں موجود تھے، حضور پاک کے اوپر نازل ہوا، بالکل ٹھیک ہے نا. اگر صحابہ کرام کے سے مخاطب ہوتے تو کہا جاتا تم کو دکھائیں گے، بالکل سنوریکم، تم کو دکھائیں گے. بالکل لیکن وہاں ہے سنوریہم، ان کو دکھائیں گے. واہ واہ کیا بات آنے والے دور کی بات ہے. بے شک سنوریہم، ان کو دکھائیں گے، آیاتنا، بے شک ہماری نشانی، واہ فی الآفاق، بے شک آفاق میں، وانفسہم، اور ان کی ذات میں. واہ 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 ٹھیک ہے. اور پھر کہا حتی یتبین لہم، حتی
یتبین لہم انہ الحق، بے شک، واہ واہ، یعنی دکھائیں گے نشانی، اس کے بعد ٹائم فریم بھی دے رہا ہے کب تک دکھائیں گے. نشانیاں دکھائیں گے اپنی ان لوگوں کو، کب تک دکھائیں گے؟ حتیٰ، اب یہاں پر کنڈیشن آ گئی ہے کب تک دکھائی جائے گی نشانیاں. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ، کیا بات، واہ، یعنی اس میں اللہ کا جو ہو یعنی انتھیوزیازم، اللہ کا جوش اور جذبہ اور اس کا عزم جھلک رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم امام مہدی کو بھیج دیں گے، کوئی ایک آدھ نشانی بھیج دیں گے، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، بولے اچھا جی لوگوں نے نہیں مانا تو خیر ہے، ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. گوہر شاہی امام مہدی ہیں، گوہر شاہی امام مہدی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک گوہر شاہی کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے جب تک تم مان نہ لو. چپ نہیں بیٹھے گا وہ جب تک مان نہیں لے گی دنیا. یعنی کہ یہ ون ٹائم نشانی نہیں ہے کہ چاند میں تصویر آ گئی جو بس ہو گیا کام، دکھا تو دی ایک نشانی اور کیا دکھائے، ایسا نہیں ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تک کہ وہ کنونس نہ ہو جائیں اور کہنا اٹھیں کہ نہیں 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 نہیں، ہم مان گئے گوہر شاہی ہی حق ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، حق ہے، سبحان اللہ. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. اب یہ جو نشانیاں ہیں، چاند میں نشانی ہے تصویر گوہر شاہی. آج کا مسلمان کہتا ہے چاند پر جادو ہو گیا ہے. حضور کے دور میں جب آپ نے 2 ٹکڑے کیے تھے اس وقت کفار نے کہا تھا چاند پر جادو ہو گیا. بالکل، بے شک. آج امام مہدی کی تصویر اللہ نے دی ہے تب بھی وہی جملہ کہہ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کا مسلمان کفار مکہ جیسا ایمان ہو گیا ہے اس کا. بالکل، بے شک، بے شک. حالانکہ جب لوگوں نے یہ کہا، حضور نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ چاند پر جادو ہو گیا ہے. قرآن مجید میں بھی آیا، اللہ نے بھی کہا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں چاند پر جادو ہو گیا ہے. تو حضور نے لوگوں کو کہا چاند پر جادو نہیں ہوتا. آج کا مسلمان حضور کی بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہتا ہے جادو ہو گیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب یہ بات نہیں ہوتی تو کہتا ہے جی حضور پاک کی تصویر نہیں آئی چاند پر، امام مہدی کی گوہر شاہی کی تصویر کیوں آئی ہے؟ بھئی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. اب اگر یہودی یہ کہیں کہ نہیں جی حضور پاک کو امام الانبیاء کیوں بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں بنایا، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ صحیح بات، اللہ کی مرضی ہے نا بھائی. بالکل، بے شک، بے شک. کیوں بے شک. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیدار دے، اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی. بالکل، اللہ نے حضور پاک کو اپنا دیدار عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں. بے شک. صاف بات ہے نا، اللہ کی مرضی چلتی ہے. بالکل. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا خیال ہے؟ بے شک. آج کے دور میں تو تصویریں اتنی عام ہیں، آج کے دور میں تو تصویریں اتنی عام ہیں. اس وقت تو تصویر کا ان لوگوں میں جو ہے تصور ہی نہیں تھا، کیمرے ہی نہیں تھے. ہمارے جو جاہل مولوی ہیں کہتے ہیں تصویر حرام میں اسلام میں. جس وقت اسلام آیا اس وقت کیمرے نہیں تھے. بے شک، کیا بات. نہیں، بالکل، بے شک. جس وقت اسلام آیا اس وقت کیمرے نہیں تھے. مولوی کہتا ہے تصویر حرام میں اسلام میں. پتہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جو اسلام آج کل بنایا ہے نا اس میں حرام قرار دیا ہے. انہوں نے جو حضور کا اسلام ہے اس میں تو نہیں ہے، بالکل. ان کے اسلام میں ہے، کیونکہ انہوں نے نیا ابھی تازہ بنایا ہے نا. کسی نے جنگ میں بنایا ہے، کسی نے لاہور میں اسلام نیا بنا لیا، کسی نے کراچی میں بنایا ہے، کسی نے ناظم آباد میں بنایا ہے جیسے جماعت اسلامی ہے، بالکل، بالکل. کسی نے انڈیا میں نیا اسلام بنایا ہے. تو بہت سارے اسلام ہیں، بے شک. ہر قوم کا اسلام جدا ہے. نہیں بھئی ایک سنی کی طرح جی کے دیکھیں آپ 10 دن، جس طرح وہ آتا ہے نا جیو کے اوپر، ایک دن جیو کے ساتھ. میں یہ سوچ رہا تھا یہ ہونا چاہیے ہر فرقے والے کو، یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہابی کے ساتھ.
میں وہابیوں جیسا سوچوں، وہابیوں جیسا کروں، وہابیوں جیسا عقیدہ اپنا لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی ایسا کریں، کسی دن ایک دن وہابی جیسا گزاریں، دوسرے دن جو ہے نا سنی جیسا گزاریں، تیسرے دن شیعہ جیسا گزاریں، اور پھر دیکھیں ان تینوں جو ہیں ان میں اسلام مشترک ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نہیں نہیں نہیں، یہ اسلام کہاں ہے، یہ ڈھکوسلے بازی ہے. بے شک بے شک. ایک دن سنی بن کے گزاریں، ایک دن شیعہ بن کے گزاریں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ ایک مذہب کو مان رہے ہیں. بالکل بے شک. آج کا مولوی طاہر القادری جیسا بدتمیز جاہل گدھا آدمی کہتا ہے یہ فروعی اختلافات ہیں. فروعی اختلافات جو ہے وہ ہوتے ہیں جو یعنی طریقے پر آ جائیں کہ طریقہ کار، جس طرح صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ فروعی اختلافات. فرع کیوں کہیں گے اس کو؟ فے رے عین فرع اس لیے کہیں گے اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ذکر کرو ہیں. تو اب آپ دونوں اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں جی ذکر کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کھڑا ہو کے کروں گا، یہ کہہ رہا نہیں میں بیٹھ کے کروں گا. تو ذکر کی جو یعنی اس کی جو فی نفس ہی ذکر کی جو حقیقت ہے اس کے تو دونوں ماننے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا؟ اب جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے جس بات کا، وہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کرنا چاہتا ہے، یہ بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے، تو یہ کہلائے گا فروعی اختلاف. بنیادی اختلاف نہیں ہے. بنیاد کیا ہے کہ ذکر اللہ فرض ہے، ذکر اللہ فرض ہے، یہ دونوں مانتے ہیں. لیکن یہ کہتا ہے جی نہیں کھڑے ہو کے کروں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں بیٹھ کے کروں گا. تو اس کو کہیں گے فروعی اختلاف. اس کو کیا کہیں گے؟ سنی کہتا ہے کہ وسیلے کی ضرورت ہے، وہابی کہتا ہے وسیلے کی حاجت و ضرورت نہیں. یہ تو بنیادی اختلاف ہے، یہ تو غلط ہے. قرآن مجید نے خود جب فیصلہ کر دیا ہے، قرآن مجید نے کہا کہ بھئی اللہ کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. کیا ہے وہ آیت ندیم بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ مومنو پاک ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور اللہ کے نام کے ذریعے پاک ہو جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کو پانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. تو قرآن مجید میں لکھا ہے. اگر وسیلے کی حاجت نہ ہوتی، ان کمبختوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر وسیلے کی حاجت نہ ہوتی تو پھر حضور پاک کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ بھئی حضور پاک کو نہیں بھیجتے نا اللہ تعالیٰ، صرف قرآن مجید بھیج دیتے. تو یہ کہلائے گا بنیادی اختلاف. لیکن انہوں نے اپنی اپنی دکان چلانی ہے نا، اور پھر وہ بات بنا کر کے بھی رکھنی ہے. جب جی چاہے کہہ دیں گے یہ فرقے ہیں، جب جی چاہا کہہ دیں گے نہیں ہم سب امت ہیں. یہ فروعی اختلافات ہیں، فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ اسلام ہی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. کیوں بھائی؟ بالکل بالکل. ایک آدمی کہے کہ بھائی میں تو بس نماز کو مانتا ہوں، دوسرا کہے نہیں میں تو صرف حج کو مانتا ہوں، تیسرا کہے نہیں یار بھائی سب بکواس ہے میں صرف روزے کو مانتا ہوں. تو بات بن جائے گی کیا؟ سب کو ماننا پڑے گا نا. اسی طرح کسی نے صحابہ کرام کو پکڑ لیا ہے، سپاہی صحابہ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں. سنیوں نے ولیوں کو پکڑ لیا ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، سنیوں نے جو ولیوں کو پکڑ لیا ہے، شیعوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا ہے، سب نے ایک ایک کو پکڑ لیا ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا کلیت نہیں ہے، سب کی تعظیم کرنی پڑے گی. صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا اولیاء اعظام ہوں، سب سے بنا کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ سب اللہ والے ہیں نا بھائی. ایک کو چھوڑ دو دوسرے کو پکڑ لو، یہ اسلام نہیں ہے. سیدنا گوہر شاہی نے، سرکار گوہر شاہی کی جو تعلیم ہے
وہ لوگوں کے سینوں کو منور کر رہی ہے. یہ دل اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. جس کی نظروں سے آپ کے دل پر اسم اللہ نقش ہو جائے، جس کی نظروں سے آپ کے سینے پر اسم محمد نقش ہو جائے، حضور کے دیدار تک پہنچ جائیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. دنیا کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو ابھی کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں. پہلے یہ اس بات کا کھوج لگا لیتے ہیں کہ کیا سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ ہیں یا نہیں ہیں. واہ 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 واہ. کیونکہ کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی نبی اللہ نے بھیجا تو آیا، بالکل اللہ کی طرف سے نہیں تھا تو وہ جھوٹا اور مکار تھا، اور ایسے جھوٹے مکار ذلیل و خوار ہو کے چلے ہی گئے. بے شک بھئی غوث پاک جو ہیں وہ کیا مدرسے میں پڑھ کے غوث اعظم بنے؟ اللہ نے بنایا ہے نا. بالکل کیوں بھائی؟ غوث پاک کو تو اللہ نے غوث پاک بنایا ہے نا. بالکل. اس طرح بابا فرید ہیں، خواجہ صاحب ہیں، یہ سب من جانب اللہ اس کے دوست ہوئے نا. اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے نا. تصوف کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اللہ سے رابطے میں آئے، اللہ سے کلام ہوا، دیدار ہوا، روحانیت و تصوف پر چلے. تو اسی طریقے سے ہم کو یہ جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ آئی ہوئی کوئی شخصیت ہیں، یا اپنا ہی کوئی یہ تصوف کی باتیں اپنی طرف سے ہی بیان کر دی ہیں. کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے آئیں گے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت بھی ہوگی. بے شک. ایک بہت بڑے ولی ہیں پاکستان میں، سلطان حق باہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ولی کو جو ہے صرف ولی پہچان سکتا ہے، عام آدمی نہیں پہچان سکتا. مولانا روم نے بھی کہا ولی راہ ولی شناخت، کہ ولی کو صرف ولی ہی شناخت کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایک چیز ایسی بتائی ہے کہ جس کے ذریعے عام آدمی بھی ولی کو پہچان سکتا ہے. ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذکر قلب کی جو دولت ہے کہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، دل کی دھڑکنیں اللہ 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 سے جاری ہو جائیں. جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرا قلب جاری کر دو، میرے دل میں اللہ بسا دو، میرے دل میں اللہ بسا دو. تو انہوں نے کہا کہ 3 طرح کے ولی ہوتے ہیں، کامل حیات، کامل ممات، کامل ذات. جو کامل حیات ہوتا ہے وہ ٹائم لیتا ہے زیادہ سے زیادہ 7 دن کا. 7 دن میں ہر حال میں وہ آپ کا ذکر قلب جاری کر دے گا. کامل ممات 3 دن میں کر دیتا ہے، اور کامل ذات 1 نظر میں کر دیتا ہے. اب پتہ نہیں کوئی کامل ذات ہے یا کامل ممات ہے یا کامل حیات ہے، لہذا 7 دن کا ٹائم دے دو جو میکسیمم پیریڈ آف ٹائم ہے، 7 دن کا. تو انہوں نے سلطان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی 7 دن میں آپ کا قلب جاری نہ کر سکے تو ایسے پیر کو، ولی کو، مرشد کو بوری میں بند کرو. وہ الطاف حسین والی بوری نہیں، بتا دیا یار کہ مجھے میری بوری بنا دے. تو سلطان صاحب نے کہا کہ اس کو بوری میں بند کر کے دریائے راوی میں بہا دو. سمجھے؟ یہ ولی کی بات ہو رہی، کیونکہ مردہ قلب کو اس میں ذات کے ذکر سے زندہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی آنکھوں کو اللہ نے کیمیا گری عطا کر دی ہو. سلطان صاحب تو جٹ فیملی سے تھے، جٹ فیملی سے تھے. ایک سید تھا، سید زادہ، اس کو کسی نے کہا کہ بھئی ضرورت مند تھا، وہ اس کو بیٹیوں کی شادی کرنی تھی. تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں، وہ اللہ سے دعا کر دیں گے تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. چلا گیا سید زادہ، تو وہ ڈھونڈنے لگا، پہنچ گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے. تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ
کہاں ہیں حق باہو صاحب؟ بولا وہ کھڑے ہوئے نا. وہ کھڑے. تو بدگمان ہو کر کے جانے لگا کہ ارے یار یہ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے, اس کو تو یعنی یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کریں, یہ تو کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے. تو انہوں نے وہ جو ہے ارادہ بدل لیا سید زادے نے, اور مڑ کے جانے لگا. تو وہ گھومے, ہاتھ میں ان کے ٹھیکری تھی جس سے وہ استنجا کر رہے تھے. پاکستان میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پانی نہ ہو تو وہ ٹھیکری ہوتی ہے نا, جو کچے مٹکے ہوتے ہیں, ان کی ٹھیکری سے بھی کبھی کبھی رگڑ لیتے ہیں تو صاف ہو جائے. تو وہ ٹھیکری ان کے ہاتھ میں تھی, وہ رگڑ رہے تھے استنجے کے لیے. تو وہ یوں مڑے اور وہ پیشاب لگا ہوا تھا اس ٹھیکری میں, انہوں نے یوں کر کے پھینکا. جب وہ ٹھیکری کو یوں کر کے پیشاب والی کو یوں پھینکا تو وہ سونا بن گئی. اور آپ نے کہا کہ نظر جناندی کیمیا ہووے سونا کر دے وٹ, کہ جن کی نگاہوں میں کیمیا گری اللہ عطا کر دے تو وہ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنا دیتے. اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کیا جٹ, یہ تو اللہ کی طاقت ہے, اس میں جٹ اور سید کا کمال نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا سلطان صاحب نے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنا دے. یہ سلطان صاحب نے کہا. سرکار گوھر شاہی نے کچھ اور بھی کہا اس کے بعد. آپ نے فرمایا کہ یہ سونا بنانے کی طاقت ابلیس کو بھی حاصل ہے. کیا بات. آپ نے فرمایا کہ پتھر کو سونا بنانا تو استدراج بھی ہو سکتا ہے, بالکل یہ تو طاقت شیطان کو بھی حاصل ہے نا. آپ نے فرمایا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی نظر سے تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ 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 کرنے لگ جائیں, زندہ ہو جائیں. عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, بالآخر انہوں نے ایک دن مرنا ہی تھا نا, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن یہ ایک دفعہ کسی کا قلب جاری ہو جائے تو پھر یہ عبد العباد ہو گیا. تم قبر میں چلے گئے اس وقت بھی دل اللہ اللہ کرتا رہا. بات سمجھ میں آئی؟ تو قبر میں چلے گئے اس وقت بھی دل اللہ اللہ کرتا رہا. ادھر شرط ہے کہ مرتے وقت اگر کسی کی زبان پر کلمہ ہوا تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور جس کا قلب جاری ہو گیا وہ مر بھی گیا, قبر میں بھی اس کا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے, بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا. سلطان باؤ نے کہا کہ اگر ایک دفعہ دل اللہ کہہ دے تو 72,000 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اس کو. ایک دفعہ دل اللہ کہے 72,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور دل 3,000 سے شروع ہوتا ہے اور گھنٹے میں 6,000 دفعہ اللہ کہتا ہے. 24 گھنٹے میں 1,44,000 مرتبہ اللہ کہتا ہے. قلب روزانہ 1,44,000 مرتبہ اللہ کہے دل, اور ایک دفعہ کہنے سے 72,000 قرآن پڑھے تو کتنا نور, کتنا ثواب ہو گیا. کیا بات, بے شک کتنا نور ہو گیا اس کے پاس. کیوں جی؟ یہ ذاکر قلبی کی شان یہ ہو گئی پھر کہ میں نے یہ حدیث پڑھی کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے. تو آپ قبرستان سے جب گزر رہے تھے تو آپ اشکبار ہو گئے, آپ رونے لگے. اور تھوڑی دیر بعد ایک کبوتر وہاں سے اڑ کے آیا, پرندہ, اور اس نے پنجوں سے ایک ہڈی آئی. اس کے چند لمحوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا کہ آپ روئے اور پھر یہ ہوا اور پھر آپ یعنی خوش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے امت کا ایک ذاکر قلبی تھا جس کی ہڈی اس نے گرائی. اس کی ہڈی کے نور کی وجہ سے پورے قبرستان کے مردوں کے گناہ معاف ہو گئے. پورے قبرستان کے مردوں کے گناہ معاف ہو گئے. کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ کسی کا بندہ مر جائے, کوئی 72,000 قرآن پڑھاتا ہے؟ 10-20 پڑھا لیے, 100 پڑھا لیے, 10-15 دن بعد بھول جاتے ہیں, بولے بابا ہو گیا یار, کیا ساری زندگی قرآن خوانی کرائیں گے. ہو گیا.
اب جس کا دل ایک دفعہ اللہ کہے اور 72,000 قرآن مجید پڑھنے کا اس کو ثواب اور اجر مل رہا ہے، اور یہ 72,000 ایک دفعہ کرنے سے مل رہا ہے، اور وہ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ روز کر رہا ہے، تو اس کا پھر کیا عالم ہوگا اس کے نور کا اور اس کے ایمان کا. یہ چیز عطا کر رہے ہیں امام مہدی گوھر صاحب. یہ نہیں کہہ رہے کہ مرید ہو جاؤ، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مرید کرنے آیا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے کہ بیعت کر لو، یہ نہیں کہہ رہے کہ چندہ اور نذرانہ دو مجھے، کچھ نہیں کہہ رہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ راز اللہ کی طرف سے ہم کو عطا ہوا ہے، یہ تم کو بتا رہے ہیں، یہ چیز تم کو دے رہے ہیں. اگر تمہارا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو دعا دے دینا، اور کیا دے سکتے ہو تم. اگر یہ دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا. اگر نہ ہوئی تو چند دن جو اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب ملے گا، نقصان تو نہیں ہوگا نا. تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر. یہ ہے حق بولنے والی بات. یعنی ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حق بول رہا ہے، کیونکہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے، صاف صاف بات ہے. یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدنا گوھر شاہی نے اس اسلام کو زندہ فرمایا ہے جو سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور مولویوں نے مار دیا تھا. اس اسلام کو اس صحت کے ساتھ جو آج سے 1434 سال پہلے اسلام زندہ کیا تھا محمد رسول اللہ نے، آج سرکار گوھر شاہی نے اس اسلام کو امپرووڈ ورژن کے طور پر پیش کیا. 4 چاند لگا دیے ہیں. اب اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھے، میں پانی پی لیتا ہوں. آپ کچھ کرم پاکستان میں جو عذاب کا حال ہے امت کا، مطلب قوم مسلم امت تو نہیں کہہ سکتا، اس ماحول میں رہنے والوں کے لیے کوئی آپ تدبیر بنا وہ سب کا علاج ایک ہی ہے، سمجھے؟ قلب میں فساد ہوتا ہے تو جسم تک پہنچتا ہے. جب دل بیمار ہوتے ہیں تو ذہنیت بیمار ہوتی ہے. اب تو دلوں کا علاج کرنا ہوگا. چراغ دل کے جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، دلوں کو منور کرنا ہوگا. دلوں میں اللہ کا نور آئے گا تبھی حالات بہتر ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. آج پاکستان میں تو مولوی بھی چور ہے، نواز شریف بھی چور ہے، آرمی بھی چور ہے، ڈاکٹر بھی چور ہے، پولیس والا بھی چور ہے، سب چور ہیں. مریض بھی چور ہے، ڈاکٹر بھی چور ہے، سب چور ہیں سالے. تو یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شعبہ ہے زندگی میں کوئی ایک خاص کوئی گروہ ہے جو بگڑ گیا ہے، یا یہ کہیں کہ جی پولیس بگڑ گئی ہے یہ درست کر لو سب درست ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. مولوی بھی بگڑ گیا ہے، صحافی بھی بگڑا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی بگڑ گیا ہے، انجینئر بھی بگڑ گئے ہیں. انجینئر بھی بگڑے ہوئے ہیں، دل خراب ہیں ان کے، ہیں کم سیمنٹ لگا دیتے ہیں سالے بلڈنگ گر جاتی ہے. ڈاکٹر بھی چور بن گیا ہے، لوگوں کے جو ہے کڈنی چرا لیتے ہیں. نہیں، پولیس والے جو ہے وردی کے اوپر چادر اوڑھ کر کے ڈاکے ڈالتے ہیں. سیاستدان سب کی جیب کاٹ رہے ہیں. مولوی بھی یہی کر رہا ہے. جس کے ہاتھ میں جو چیز لگ رہی ہے وہ بیچ رہا ہے. مولوی اسلام بیچ رہا ہے، سیاستدان سیاست اور ملک بیچ رہے ہیں، لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. بس ہر آدمی لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے. بات کا پکا کوئی آدمی نہیں ہے پاکستان میں اس وقت. جس طرح ہمارے الطاف حسین تھے، مہاجر کا نعرہ لگایا پھر متحدہ بنا لی، تو بات بدل گئی نا بھائی. میں یہ سوچتا تھا مہاجروں کو کیا فائدہ ہوا. یعنی میرے ابا مجھے کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنا آدمی ہے چوٹیا، ایم کیو میں آ جاؤ. میرے والد صاحب مجھے کنونس کرتے تھے
انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ایم کیو ایم بننے کے بعد سب سے زیادہ جو ہے اردو بولنے والے کو نقصان ہوا، بالکل سب سے زیادہ. بالکل بے شک. آپ تو کراچی میں رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. بالکل بہت زیادہ. دوسری طرف وہ آفاق ہے، وہ ادھر دیوبندیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، وہ دیوبندیوں کے ساتھ مل گیا. ان کو بھی ابھی جو ہے جامع شہادت نوش کرنے والے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچ لی ہیں برٹش گورنمنٹ نے. صحیح بات. کیونکہ یہ مخلص نہیں ہے نا، جی ہاں. ہر گورنمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں بالکل لیکن عوام کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی. بالکل گورنمنٹ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے کراچی میں ان کا گورنر رہا، بالکل. لیکن کیا ہے، صرف اور صرف ایک دور ایسا گزرا ہے، پرویز مشرف جب آیا اس نے پھر بلدیاتی نظام بنا کے دیا، جس میں پھر ان کا جو ناظم تھا، کیا نام تھا اس لڑکے کا، مصطفیٰ کمال، اس نے کام کیا. اس کے علاوہ تو کوئی کام نظر نہیں آیا. اب وہ تنظیم سے بھی باہر چلا گیا، دبئی بیٹھا. ہاں پتا ہے مجھے. تو ہر گورنمنٹ میں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ان کے بغیر سندھ میں کوئی گورنمنٹ بنائے، ممکن ہے نہیں، خاص طور پر کراچی میں سارا ووٹ بینک نہیں. بالکل. تو ان کو تو نیچے، یعنی یہ لوگوں کے ٹٹے اٹھاتے رہے ہیں اب تک لٹرری. تو ان کو تو یعنی ان کا تو اپر ہینڈ ہونا چاہیے تھا نا، بالکل. کہ ان کے بغیر جو ہے وہ حکومت بن نہیں سکتی سندھ میں، تو ان کا ہاتھ اونچا ہونا چاہیے تھا. بالکل. کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح بات. بس جس نام پر اور جس کاز کے لیے آپ نے اتنی بڑی سیاسی تنظیم بنائی ہے، ان لوگوں کو تو آج تک فائدہ نہیں ہوا. 1986 سے لے کر 2014 ہو گیا ہے، یہ 28 سال ہو گئے، قتل و غارت جاری ہے. بالکل. 28 سال ہو گئے. بالکل. بالکل. اردو سائنس کالج میں جب میں پڑھتا تھا، متین یوسف نے کہا چلو جی ایم ایس او کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں. اس وقت ایم کیو ایم نہیں بنی ہوئی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، 85 کی بات کر رہا ہوں. بڑے اچھے لوگ تھے، وہ بڑے مخلص لوگ تھے، عظیم تاریخ اور اس قسم کے لوگ بڑے مخلص لوگ تھے. وہ سب سب چلے گئے. بالکل. ہر آدمی بھی بیچ رہا ہے. بالکل. اب یہ یہاں پر سیاسی پناہ پر تھے، الطاف بھائی سیاسی پناہ پہ تھے، پیر صاحب جی. ان کے گھر سے جو ہے £500,000 ریکور کیا انہوں نے. بھئی آپ کا کام نہ دھندا ہے، یہ £500,000 کہاں سے آیا؟ کراچی میں جو ہے وہ بھتہ چل رہا ہے، کروڑوں روپیہ وہاں سے لوگ بھیجتے ہیں، یہاں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں. بالکل. گن پوائنٹ پہ ووٹ لیتے ہیں. وہاں پر کام کیا ہے؟ کام تو کچھ نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا. یہ فساد تو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. صحافی بھی جو ہے وہ شیطان بن گیا ہے، مولوی بھی شیطان ہے، سب ہر شعبے میں شیطان ہی شیطان بھرے ہوئے. اب تو کوئی جو ہے امام خمینی کی ٹائپ کا کوئی حکمران یہاں پر آئے، امام خمینی کے ٹائپ کا کوئی آئے جو سب کو لٹکا دے. بھی جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کیا ہے، یہ لوگوں کو ڈرایا ہے. یہ ڈیوائن ٹیکٹکس ہیں، ڈرایا ہے، پڑھو ظالے نماز ورنہ الٹا لٹکا دوں گا جہنم میں، عذاب قبر در لگا. دیوبندیوں کی موت کا منظر کتاب پڑھی آپ نے؟ یعنی موت کا منظر، میں اپنی بات بتا، میں نے قرآن مجید پڑھ کر اتنا انسپائر نہیں ہوا جتنا موت کا منظر پڑھ کے گانڈ پٹی. یعنی قرآن پڑھ کے کبھی نماز پڑھنے کا خیال نہیں آیا، موت کا منظر جب سے پڑھ لو یار نماز پڑھنا، بڑے درے پڑیں گے قبر میں. تو
نفس کی فطرت میں ہے کہ ڈر اور خوف، ڈر کے مارے آدمی کام کرتا ہے، بالکل ڈر. تو اب وہ کوئی آدمی جو ہے ایسا ہے، کوئی درویش ٹائپ، سخت مرد آہن، جو اپنا فیصلہ تبدیل نہ کرے، کچھ ہو جائے فیصلہ تبدیل نہ کرے، جو آگے جو ہے سب کو لٹکا دے، سب کو لٹکا دے، پوچھے ہی نہیں. ایک جگہ سارے مولویوں کا اجتماع بلائے، چلو جی ہم سب کو نوازیں گے. طالبان والوں کو کہے کہ چلو جی حکومت تمہارے سب جیکٹ پہن کے آ جاؤ، مولویوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، سب سب کو اڑا دے جتنے بھی مولوی ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر وہ کہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں، پولیس محکمے میں جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مل بانٹ کے کھائیں. تو جو بھی اس قسم کے آفیسر ہیں سب کو ہم بلاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی یہی کرے، ان کو بھی اڑا دے. پھر یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کی تربیت ہو، ان کو کہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اپنا وطن سنبھالو، پنجابی، مہاجر اور یہ پٹھان یہ چیزیں چھوڑ دو، پاکستانی بن جاؤ. یہ بکواس ہیں ساری چیزیں، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. پنجابی کے اندر بھی وہی خون ہے، مہاجر میں بھی وہی ہے، پٹھان میں بھی وہی ہے. کیوں بھائی؟ رب بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، تو پھر یہ پھر تفریق کیوں ہے؟ سب شیطان کرا رہا ہے نا. کوئی ایسا آئے جو اس کو جو ہے پنجاب کا صوبہ ختم کر دے، سندھ کا صوبہ ختم کر دے، پورا پاکستان ایک یونٹ ہو جائے. لاہور میں کھڑے ہوں تو آپ کو کہیں یہ پاکستان ہے، کراچی میں کھڑے ہوں تب بھی کہیں یہ پاکستان ہے، اسلام آباد میں کھڑے ہوں تو کہ یہ پاکستان ہے، سبی میں کھڑے ہوں، بلوچستان کے کوئٹہ میں کھڑے ہوں، پورا پاکستان ہو. یہ نہ ہو کہ جی پنجاب کے اندر بڑی ترقی ہو رہی ہے. اب یہ جو شہباز شریف، نواز شریف کنجر کے بچے ہیں، انہوں نے لاہور کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے. پرائم منسٹر پورے پاکستان کے ہیں لیکن لگاتے ہیں صرف لاہور کے اوپر ہے پیسہ. بھائی کراچی میں رہنے والوں نے تمہاری ماں چودی ہے، بہن چودو. یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ غلط ہے نا یہ. اب جو بلوچستان کا صوبہ ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے بلوچستان کے ساتھ، بہت زیادتی ہوئی ہے. ایران جو ہے لگا ہوا ہے ساتھ ان کے، وہاں کے جو قبائل ہیں کچھ انہوں نے لے لیے ہیں، خرید رکھے ہیں، ان کو پیسہ دیتا ہے، ان کا آنا جانا ہے. ایران چاہتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان پر جو ہے ان کا قبضہ ہو جائے. اب ویسے تو جنگ کر نہیں سکتا، لہٰذا اس نے یہ آزادی کی تحریک جو ہے شروع کروا دی ہے کہ بلوچستان. اب وہ کیوں کرایا؟ اس میں ایران کا کیا یعنی فائدہ ہے؟ ایران اونچائی پر ہے، بلوچستان نیچائی پر ہے، اس کا سارا پیٹرول بلوچستان میں آ کے گرتا ہے، سارا. تو وہ اس کو یہ پریشانی ہے. اور ایران میں سعودی عرب سے زیادہ پیٹرول ہے. یہ جو کہتے ہیں نا مشرف نے اکبر بگٹی کو جو ہے نا مروایا، مشرف مخلص تھا پاکستان سے، وہ وہاں کنویں کھدوانا چاہتا تھا پیٹرول کے. یہاں سے جو ہے نا انہوں نے کنویں کھودنے کے لیے فرینچ لوگوں کو بھیجا، چائنا سے لوگ آئے، یہ فرانس کے لوگ گئے. جب انہوں نے کھودنا چاہا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری ملکیت ہے، کھودنے نہیں دیا. آج اس کو کہہ رہے ہیں کہ اکبر بگٹی کو مروایا یہ غدار ہے. وہ سب تو بکے ہوئے ہیں ایران کے ہاتھوں میں، پاکستان سے مخلص نہیں ہے نا. یہ کشمیر میں انہوں نے کر رکھا ہے شروع، جماعت اسلامی والوں نے. ایران نے بلوچستان میں کیا ہوا ہے. انڈیا نے MQM بنوا دی، چلو کراچی کو آگ لگا دو. 92 میں سلیم بھائی نے مجھے بھیجا انڈیا، میں نے خود دیکھے وہاں پر ٹریننگ کیمپ بنے ہوئے تھے، دہلی میں، غازی آباد میں بنے ہوئے تھے، یہ جہاں MQM والے ٹریننگ کرتے تھے، جہاں جا کے خود دیکھے میں نے. تو یہ انڈیا نے بنوایا. یہ کولڈ وار ہوتی ہے نا ممالک کے درمیان، اوپر سے جو ہے نا وہ پیس ٹاک ہوتی ہیں، اندر سے جو ہے وہ کولڈ وار ہوتی ہے کہ چلو جی تم یہ کرا دو، وہاں پر یہ کرا دو.
خیر اب تو وہ ساری کولڈ وار ختم ہو گئی ہے بیچاروں کی، کیونکہ وہ طالبان آ گئی اب تو وہ خوش ہیں، چلو ضرورت ہی نہیں ہے، سارے ایجنٹ آرام سے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ اب طالبان ہی کافی ہے. تو اکا دکا کوئی واقعات ہوتے تھے دہشت گردی کے، اب تو روز ہو رہے ہیں. ایسا طبقہ ہے پاکستان میں جو حقیقت پسند ہے، ایسا طبقہ ہے پاکستان میں حقیقت پسند ہے، عوام الناس. یہ جو مختلف مذہبی تنظیموں اور سیاسی تنظیموں میں لوگ ہیں نا، یہ ہیں فسادی. جو عام پبلک ہے جو تنظیموں میں نہیں ہے وہ یعنی پیسفل ہیں، وہ ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے، وہ سکون چاہتے ہیں، وہ خوشحالی چاہتے ہیں، وہ ترقی چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ کو جلسے جلوس میں نظر آتا ہے یہ سارے وہی سیاسی جماعت کے لوگ ہیں نا، بالکل یہ تو پیڈ ورکر ہیں. بالکل. کچھ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی، پاکستان میں لوگوں نے، مذہبی جماعتوں نے جلوس نکالے، تو کیا کیا انہوں نے؟ حضور کی شان میں جلوس نکالے کہ گستاخوں کو ماریں گے، اور یعنی بزنس کو آگ لگا دی، لوٹ مار شروع کر دی. بالکل یہ محبت رسول ہے؟ اللہ کے رسول کے نام پر جلوس نکال رہے ہو اور لوٹ مار کر رہے ہو، دکانوں کے تالے توڑ دیے، ان کی اشیاء وہاں سے نکال لی، چوری کی. اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کی پلاننگ ہے کہ پاکستان کے حالات درست ہوں گے. اللہ کی پلاننگ میں ہے یہ، کیونکہ وہاں پر دیر ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن اندھیر نہیں ہے. کچھ ہوگا ان قریب، آئے گا کوئی سخت آدمی. سخت ہوگا نہیں لیکن سختی کرنی پڑتی ہے نا بھائی. پیار محبت میں تو کوئی کسی کو کاٹتا نہیں ہے نا، لیکن آپریشن کرنے کے لیے پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ کاٹ کے بیماری دور کرنی ہے نا. تو اسی طرح کوئی آپریشن کرنے والا آئے گا، کرے گا، پھر درست ہو جائے گا سب. کیونکہ ابھی بچودیاں ہیں، دوائی نہیں ہے لوگوں کے پاس. وہ اس کے پاس دوائی ہوگی دلوں کو ٹھیک کرنے کی. دلوں جو دل بیمار ہو گئے ہیں ان دلوں کو ٹھیک کرے گا. علامہ اقبال نے ایک ربائی کہی، اس میں اس نے بتایا کہ ابلیس کی پلاننگ کیا ہے. ابلیس کی پلاننگ، ابلیس کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. جب لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت جاتی رہی تو اسلام چلا گیا. اب تو ڈھانچہ رہ گیا اسلام کا، حضور کی محبت چلی گئی، اسی سے تو اسلام تھا. اچھا، ایک ابلیس کا بننا یہ رب کی مرضی تھی؟ ظاہر ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کیا ہو سکتا ہے. تو پھر وہ بعد میں یہ کہہ تو سکتا ہے کہ اللہ پاک میں آپ کی مرضی کے مطابق میں چلا ہوں، مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ اللہ نے کب کہا کہ جہنم میں جائے گا؟ وہ قرآن میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں. تو انسان جب اس کے بہکاوے میں جائے گا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا؟ انسان، یہ سوال ہوگا یوم محشر میں کہ اللہ پوچھے گا کہ بھئی تم نے غلط کام کیوں کیے؟ تو وہ کہے گا جی مجھے ابلیس نے بہکایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے چلو بھئی ابلیس کو بلاؤ. تو ابلیس آئے گا، ہاں بھئی. تو ابلیس کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو کہا تھا کہ ایسا کر، میں نے کہا تھا برا کر، تو نے نبیوں کے ذریعے کہا اچھا کر. کیا بات، اس نے کیوں کیا؟ میرا کہاں مانا، تیرا کہاں نہیں مانا. کیا تو بات. برا کرنا رب کی مرضی نہیں ہے، جو لوگ برا کرتے ہیں اس میں رب کی مرضی شامل نہیں ہے. بھئی رب کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے، یہ بات بڑی حساس ہے. یہ بات بڑی حساس ہے. حساس اس لیے ہے کہ جیسے میں آپ کو اگر یہ کہوں، آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں
اور فلم کے اندر ایک ہیرو ہے اس سے آپ کو ہمدردی ہو جاتی ہے اور جو ولن ہے اس کو آپ گالیاں دیتے ہیں. لیکن وہ بنایا تو پروڈیوسر نے ہے نا کردار سارا, بالکل. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ ولنز کے ہاتھوں کیوں مروایا, جی بالکل. تو وہ کہانی بنائی ہے نا ایک, بالکل صحیح. وہ کہانی بنائی ہے نا بھئی ایک. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دنیا ایک کہانی بنائی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو بھیجا ہے کہ یہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ یہ مجھے چاہتے ہیں, اور یہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ یہ مجھے نہیں چاہتے. تو اس کے لیے اچھی بات کہنے والے بھی اللہ نے بھیجا, جنہوں نے اچھی باتیں کہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے, اور جس نے بری باتیں ان کو کہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے. یعنی ابلیس اور شیطان یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کسی اور نہیں, یہ بھی خاموش رہنا. یہ ابلیس اور جو شیطان ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے, سمجھے. اب ان لوگوں کو ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے غلط کام کرنے ہیں اور غلط کام کرنے ہی ہیں وہ دین کی طرف نہ جائیں, ابلیس ان کو جہنمی کاموں میں لگائے, اور جو اچھے لوگ ہیں نبی ان کو اچھے کاموں میں لگائیں. ابلیس کا کام تھا برے لوگوں کو کھینچنا اپنی طرف, اچھے لوگوں کو نہیں کھینچتا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے, قرآن مجید کہتا ہے شیطان نے کہا, یعنی ابلیس نے اللہ کو کہا, فَبِعِزَّتِكَ لَا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم مخلصین, کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کر لوں گا, اجمعین سب کو, الا عبادک سوائے جو ان کے جو تیرا ہو گیا, الا عبادک منہم مخلصین جو خالص تیرا ہو گیا ان پر زور نہیں چلے گا, نہ میں ان کو تنگ کروں گا. تو یہ کسی نے سوال کیا سرکار سے کہ بھئی یہ مرزائی ہیں اور باقی جو یہ فرقے وغیرہ ہیں یہ جو ہے کیوں بنائے اللہ نے؟ تو اس کا جواب آپ نے دیا اور فرمایا کہ جب امت کے اندر تعداد زیادہ ہو گئی منافقوں کی تو یہ فرقے بنا دیے, وہ منافق امت سے نکل کے ان فرقوں میں چلے گئے. کیا بات, سمجھے؟ فرقے وہ منافق جو ہے امت سے نکل کے وہاں بھی بن گئے نا, شیعہ بن گئے نا, امتی میں نہیں. کیا بات. اسی طرح یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف جو اس کے ہو گئے ہیں. جو اللہ کے ہیں تو وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے. ابراہیم علیہ السلام کو 3-4 دفعہ تنگ کیا نا شیطان نے, تو ان کے بہکاوے میں تو نہیں آئے. جہاں ہم یعنی پتھر مارتے ہیں ہاں تو کئی دفعہ تنگ کیا شیطان نے. عیسیٰ علیہ السلام جب جنگل میں جا رہے تھے ان کو بھی کئی دفعہ تنگ کیا, کہ بہکاوے میں نہیں آئے. جس طرح یوسف علیہ السلام تھے ان کو بھی تنگ کیا لیکن ان کی باتوں میں نہیں آئے وہ. تو شیطان کوشش کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, لیکن گمراہ نہیں کر سکتا ان لوگوں کو جو اللہ والے ہیں, چاہے وہ اللہ سے مل لیے ہوں یا نہ ملے ہوں. شیطان کے قابو میں نہیں آتے. شیطان کو بھی اللہ نے اپنی ڈیوٹی پر لگایا ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ یہ جو برے لوگ ہیں ان کو برائی کی طرف ہی لگا کے رکھو, میری طرف نہ آئے. یہ جو باقی جو مذاہب ہیں جو خود اللہ کو ہی نہیں مانتے, لادین ہیں, بہت سارے کمیونسٹ ہیں, تو ان کا ان کے جہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کل کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ میاں مجھے تو وہاں پہ آپ نے خود پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہر کام کرتا ہے. جس خطے میں کوئی مرشد ہو, ولی کامل ہو, دینداری ہو, تو مومن روحوں کو اسی علاقے میں پیدا کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ کہیں کوئی دین کا کوئی ذکر ہی نہ ہو کہیں اور کوئی ولی پیغمبر ہی نہ بھیجا ہو کہیں تو وہاں پر جو ہے کسی مومن روح کو بھیج دے, ایسا نہیں کرتا وہ. تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے کہ مومن روح ہے اور دوسری روح ہے. ہاں اچھا, یہ تو ازل سے ہی ہے.
بھائی حضور پاک کی ایک حدیث ہے کہ ہم یہاں آنے سے پہلے بھی نبی تھے, ٹھیک ہے نا. اب نبی تھے تو امتی بھی ہوں گے نا, اگر امتی نہیں تھے تو نبی کس کے لیے تھے؟ یہاں تو اب آ کر کے کہلائے نا, وہاں پر ہوں گے مومن تب ہی یہاں آ کے مومن بنیں گے نا. جو وہاں مومن ہے وہی آ کے نیچے مومن بنے گا, جو وہاں مومن نہیں ہے یہاں پر بھی مومن نہیں بن سکتا. سارے کام اوپر ہی ہو گئے تھے, یہاں تو صرف عمل کے لیے بھیجا کہ اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ ہم کیا ہیں. جس طرح کرکٹر ہوتے ہیں پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ میچ کھیلتے کیوں ہیں؟ اب میچ میں ثابت ہوگا نا کہ کس کی کارکردگی کیا ہے. ہاں جی, روز پریکٹس کرتے ہیں بالنگ کی بھی, بیٹنگ کی بھی, کیپنگ کی بھی, اور سب کہتے ہیں بڑا اچھا ہے, لیکن پھر جب میچ ہوگا اس میں پتہ چلے گا نا کہ کیا کارکردگی ہے. اسی طرح وہاں پر ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کے کہا بلا, ٹھیک ہے نا, ہاں جی تو ہمارا رب. اس کے بعد اللہ نے دنیا کے لذات دکھائے اور کہا کہ جس کو یہ پسند ہے وہ یہ چن لے. بہت سی روحیں دنیا کے لذات کی طرف چلی گئیں. فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے تقدیر میں دنیا لکھ دو. اس کے بعد جنت کے لذات دکھائے گئے اور کہا کہ جس کو یہ پسند ہے وہ یہ لے لے. بہت سی روحیں جنت کے لذات کی طرف لپکیں, جنت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی. یہ ہو گئے ازلی جنتی اور ازلی دنیا دار. کچھ روحیں کبھی دنیا کی طرف دیکھ رہی تھی, کبھی جنت کی طرف, کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کو فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کہاں جائیں, دونوں اچھی لگ رہی. ان کی تقدیر معلق ہو گئی. اب جنہوں نے وہاں جنت پسند کی تھی, ٹھیک ہے نا, ان کو الگ کر دیا. ان کو پھر کہا کہ اب جو تم نے جنت پسند کی ہے, یہ جنت اب تم کو ان نبیوں کی تعلیم پر عمل کرنے سے ملے گی. ہاں, پھر ان کو جو ہے جس درجے کی جنت میں انہوں نے پسند کی. اب لذتیں بہت ساری تھیں نا, جس طرح گاڑی ہوتی ہے, ایک چھوٹی گاڑی ہے, ایک بڑی گاڑی ہے. اب آپ کہیں جی میں نے تو وہ مرسیڈیز خریدنی ہے, وہ کہے بھائی میں دوست کے ایسے سے آپ کو سوزوکی ایف ایکس دلا سکتا ہوں, ہے نا. تو اب وہ سوزوکی ایف ایکس کی قیمت اتنی نہیں جتنی مرسیڈیز کی قیمت ہے. لہٰذا اب اگر آپ نے مرسیڈیز خریدنی ہے تو کہیں گے اتنے پیسے لے آؤ. اسی طرح وہاں پر جب لذتیں دیکھیں, ٹھیک ہے جی پسند کر لیں لذتیں. جس نے جو بڑی لذت پسند کی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ لذت اس نبی کی تعلیم سے ملے گی, اتنی قربانی دینی پڑیں گی, یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. تو وہاں پر پھر ان کی بیعت اس نبی سے ہو گئی. اس طرح کہا حضور نے کہ ہم آنے سے پہلے بھی نبی تھے. ہاں, تو یہ جو امتی ہے وہاں پر بھی امتی تھا, وہاں پر بھی ان روحوں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا. تبھی تو یہاں پر آ کے ان سے قبروں میں پوچھا جائے گا نا, بتاؤ اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا ایمان ہے. اس دور میں تو حضور پاک نے کسی کو نہیں دیکھا, تو پھر پوچھا کیوں جائے گا کہ اس کی روح نے تو پہلے ہی دیکھا ہوا ہے. کیوں جی؟ پھر جس نے جو لذت پسند کی تھی, کسی نے کم درجے کی لذت پسند کی, اس کو اسی حساب سے اس نبی کے ہتھے چڑھا دیا, چلو جی یہ لذت تو یہاں سے ملے گی, یہ لذت یہاں سے ملے گی. یہ فرض کیا اللہ سے کلام کرنے کی لذت وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی, اللہ سے دوستی کی لذت ابراہیم و آدم کو دی, اللہ کا دیدار کرنے کی لذت وہ محمد رسول اللہ کو دی. اب جب یہ لذتیں سب نے لے لیں کہ بھئی ہم نے تو یہ لذت لینی ہے, تو پھر اللہ نے پھر اسی حساب سے ان کو ان نبیوں کے ساتھ کر دیا. پھر جو نبی جس دور میں آیا, جن روحوں نے اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ بھی اس دور میں آئی. بالکل اس طرح میں نے آپ کا اس میں گرامی تو دریافت نہیں کیا. محمد زبیر بھائی کوئی اور سوال ہے تو پوچھیے. مجھے ذکر قلب چاہیے آپ سے. نہیں وہ تو بڑی آسان چیز ہے, آپ پہلے دل تو صاف کریں نا سرکار گوھر شاہی کے بارے میں. دل تو صاف ہو گیا. دل صاف ایسے ہو گیا. دوبارہ اس لیے کہا دل صاف کرنے کے لیے کہ یہ جب ذکر قلب چلتا ہے تو یہ ذکر قلب چلے گا سیدنا گوھر شاہی کی نظر اور کرم نوازی سے, ٹھیک ہے نا. ہم
تو سرکار گوھر شاہی کے کتے ہیں. ہمارا کام تو پیغام دینا ہے. ہم کو انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی کوئی ذکر لینے آیا تو تم ذکر دے دینا, باقی ہم خود کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم تو آپ سے صرف وہ کاغذی کارروائی جیسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا کام تو یہ ہے جو کاغذی کارروائی کا. ہم کہیں گے جس طرح نکاح پڑھاتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, تو ہم کہیں گے بھائی 3 دفعہ کہو اللہ اللہ اللہ, اقرار لے لیں گے آپ سے, بس. باقی کام سرکار گوھر شاہی نے کرنا ہے. ان کی نظروں سے قلب جو ہے اللہ کے ذکر سے بیدار ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب جب ان کی نظروں سے قلب اللہ کے ذکر سے بیدار ہوگا تو وہ اس وقت ہوگا جب ان کے قلب سے ایک نوری تار آپ کے سینے سے جڑے گی اور نور آنا شروع ہو جائے گا. وہ نور پھر جو ہے دل کو اللہ اللہ میں لگائے گا. کیا بات. 3 سال تک وہی نور آپ کے دل کو اللہ اللہ میں لگائے گا. 3 سال میں پھر آپ کا دل جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ از خود اللہ اللہ کر سکے. سمجھ گئے. 3 سال بعد جوان ہو جائے گا, پھر وہ از خود اللہ اللہ کرے گا. اچھا, اب اگر کوئی ان کے بارے میں بدگمانی دل میں آ گئی تو وہ تار پھر ٹوٹ جائے گی, وہ ذکر قلب بند ہو جائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو دل کو پریشان کر سکتی ہے اس کے بارے میں سوال ابھی کر لیں, تاکہ بعد میں دل صاف رہے, ذہن بھی صاف رہے, اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ سیدنا گوھر شاہی کی تعلیم اور آپ کی شخصیت قرآن مجید کے مطابق ہے, اللہ کی ذات کی طرف سے بھیجی گئی شخصیت ہیں. یہ کوئی جھوٹے دعوے نہیں کیے ہوئے, کوئی کفر کی بات نہیں کر رہے ہیں. بھئی دل میں جب یہ ثابت ہو جائے قرآن و حدیث کے حوالے سے اور سرکار کی تعلیم کی روشنی میں کہ بھئی سرکار کی ذات من جانب اللہ شخصیت ہیں, جب دل مطمئن ہو جائے گا اس کے بعد پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دل مطمئن ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ لے لیں ذکر. آنکھیں بند کریں اور میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر کے کہیں اللہ 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 اللہ. بس اب جو سوتے وقت جو ہے نا, آپ جو ہے جب سونے لگیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کریں, اور ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو ملائیں. اللہ اللہ وہ ملائیں, اسی میں نیند آ جائے. اچھا ٹھیک. رات کو سوتے وقت آدمی کچھ نہ کچھ سوچتا ہے نا, رات کو سوتے وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. جیسے میں اکثر کیا سوچتا ہوں کہ اس سیزن کے اندر میں بولنگ کروں گا تو یہاں پر بال ڈالوں گا تاکہ اتنی سوئنگ ہو. نہیں, پرسوں میں یہی جو ہے سونے کے لیے گیا تو میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یار میں اب جو ہے آف سٹمپ سے باہر رکھوں گا بال. تو اچانک مجھے جو ہے وہ یہ خیال آیا کہ یار کل میچ کون سا ہے تو میں کیوں نہ سرکار کے بارے میں سوچوں. واہ کیا بات. تو پھر میں نے سرکار کے بارے میں سوچنا شروع کیا. تو سرکار کے بارے میں سوچا تو دل جو ہے وہ زور زور سے دھڑکنا شروع ہوا. یعنی ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں نا. تو پھر کل بھی یہی ہوا. اس سے پہلے کہ میں یہ سوچتا کہ میں کچھ اور سوچوں تو وہ سرکار کا خیال آیا, پرسوں بھی اور کل بھی. تو آپ بھی ہم انسانوں کی طرح ہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ بھی دنیا کی کسی بات کے بارے میں سوتے وقت سوچیں, تو وہ کام ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے سوچا اور وہ ہو جائے, تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت پھر یہ دل میں اللہ 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 کریں. ایک کام اور ہے کہ تصور کریں کہ سرکار گوھر شاہی نے آپ کی شہادت کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور پھر اس انگلی سے دل کے اوپر اللہ لکھے. تصور جمائیں. تصور جب جم گیا تو دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو جائیں گی.
جو لوگ کہتے ہیں بھئی تصور جمع ہے نہیں جمع ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تصور جمے گا تو دل کی دھڑکنیں خود تیز ہو جائیں گی. تو دل کے اوپر اللہ لکھیں، پھر جب دھڑکنیں ابھر جائیں تو پھر وہ ابری ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ 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 میں رات کو سوتے وقت ہی کریں. دن میں جب بھی موقع ملے، جب بھی خیال جائے، اللہ اللہ اللہ. کچھ دن ایسا کریں، بات 7 دن کی کہی ہے نا. کچھ دن ایسا کہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. واہ 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 کیا بات. اب اللہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو یہ بتا سکتے ہیں یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ نے آپ کو چاہا، کیونکہ یہ ہدایت جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ عام ہدایت نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ نور کی ہدایت ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو وہ چاہے گا اس کو نور کی ہدایت دے گا. اب قسمت تو آزمانی چاہیے نا. ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ ہدایت دے دے، اور وہ تو یعنی اس کا تو یہ حال ہے کہ کوئی آئے تو صحیح ہدایت دینے کے لیے. اللہ میاں نے تو سیل لگائی ہوئی ہے، کوئی جائے نہیں رہا ادھر. بالکل نہیں اس وقت کہاں لوگ تو ادھر ادھر فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کو کون مانتا ہے؟ کوئی امام حسین کو مان رہا ہے، کوئی غوث پاک کو مان رہا ہے، کوئی حضور پاک کے نعرے لگا رہا ہے. اللہ والا کوئی نہیں رہا. اب سچ بول رہا ہوں میں. کوئی صحابہ کرام کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو کوٹ رہا ہے سلا بلا وجہ. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں گورے دیکھ کے کہ یار what kind of religion is this? If I become Muslim I'll have to bleed myself. یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اسی طرح میں اپنے خود ہی ماروں گا اپنے آپ کو. اس کی کوئی فائدہ تو نہیں. بھئی دیکھیں نا حضرت علی بھی شہید ہوئے، کبھی ان کا ماتم تو کرتے نہیں. امام حسن بھی شہید ہوئے، بی بی فاطمہ بھی شہید ہوئی، ان کا ماتم تو کرتے نہیں. یہ شیطان نے ان کو پتہ نہیں کس چکر میں لگایا ہوا ہے. بالکل اتنے سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، بس انہی کے لیے ماتم کرتے ہیں. بھئی انہوں ماتم کرنے سے امام حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرے، تو قرآن خوانی کر لیں، ذکر اللہ کر لیں. نہیں اچھے کام تو یہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے قرآن خوانی کی، لیکن پھر بھی پڑھ لیں تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایصال ثواب کریں گے. امام حسین کہ جی مجھے ضرورت نہیں ہے، واپس ان کے منہ پہ مار دو، ایسا تو نہیں ہوگا. تو کچھ کرنا ہے تو کوئی اچھا کام کرے نا آدمی. یعنی قرآن خوانی کرے، ذکر اللہ کرے، پھر اس کا ایصال ثواب کر دے. میرا خیال ہے کہ یہ بہترین کام ہے. اب یہ جو کوٹنا ہے، ٹک 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 زنجیر زنی کرنا، ماتم کرنا، تعزیے بنانا، یہ تعزیے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہوگا مطلب اس میں کوئی اللہ کا کوئی راز تو نظر نہیں آ رہا. نہیں ہمارے والدین بھی جاتے تھے، وہ تعزیے نکلتے تھے تو وہ ہری رسیاں ڈالتے تھے، میرے بھی گلے میں ڈالی. نہیں تو تھے تو سننے وہ والد صاحب، لیکن جب تعزیے نکلتے تھے تو وہ رسیاں ہرے رنگ کی ڈالتے. شاید آپ کو پتا ہو. نہیں مجھے تو بڑی ڈالی ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کا کیا فائدہ ہوا. مجھے کوئی یعنی لاجک نظر نہیں آتی، کوئی منطق کہ بھئی ماتم کریں تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ تو نہیں ماتم کرنے سے. کوئی مومن نہیں بنا ماتم کر کے. جب حضور کا وصال ہوا تو کیا حضرت علی نے ماتم کیا تھا؟ تو حضرت علی کا جب یہ فعل نہیں ہے تو تم کیوں کر رہے ہو؟ بس شیطان نے لگایا ہوا ہے تو لوگ لگے ہوئے ہیں. ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو بتا دیتے ہیں، ورنہ کوئی یہ شوق نہیں ہے کہ فتنہ کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی جو لگے ہوئے ہیں لگے رہنے. تو حق کوئی بولے تو صحیح، تاکہ کہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے ارے یار یہ کیا کر رہا ہوں میں. اس طرح ایک شیعہ ہماری محفل میں آیا عالم، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ بھئی یعنی سید زادے جو ہے وہ
सादात अफजल होते हैं। मैंने बोला ठीक है, लेकिन क्या हजरत अली भी सैयद थे? भाई उनके वालिद साहब तो इस्लाम भी नहीं लाए थे। बिल्कुल। क्या ख्याल है? बिल्कुल। आप परेशान होंगे। क्या हजरत अली सैयद थे? नहीं। नहीं ना? तो उनके वालिद साहब तो इस्लाम नहीं लाए थे हजरत अली के, बिल्कुल। तो हजरत अली अजीम क्यों हुए? वाह वाह। हजरत अली अजीम क्यों हुए? अल्लाह की निस्बत से। वो जिसको भी मिल जाए अजीम हो जाएगा ना। भाई उनको मीरास में तो अजमत नहीं मिली हजरत अली को, क्योंकि उनके वालिद अब जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनके वालिद तो काफिर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तो काफिर थे, मुशरिक थे। आजर तो मुशरिक थे, तो उनको भी कोई विरासत में तो नहीं मिली थी ना अजमत। अल्लाह की निस्बत की वजह से अजीम हुए ना। तो वो अल्लाह की निस्बत असल चीज है ना, उस निस्बत को ढूंढना चाहिए कि वो निस्बत तुमको भी मिल जाए तो तुम भी अजीम हो जाओगे। भाई हजरत अली की तरह अजीम नहीं हो सकते, थोड़े बहुत तो अजीम हो ही जाओगे ना। हजरत अली की तरह तो अजीम नहीं हो सकता कोई, लेकिन थोड़े बहुत तो अजीम हो सकते हैं ना। हम भी आखिर अल्लाह की मखलूक है। अभी इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है ना अल्लाह ने। भाई हर किसी का ईमान तो नहीं हो सकता एक जैसा। चलो हजरत अली के जैसे तो नहीं बन सकते, हजरत अली के गुलाम तो बन सकते हैं ना। अजमत तो अल्लाह की निस्बत में है। बेशक। बेशक। सादात तो पाक है ना, कुरान मजीद कहता है पाक हैं वो। तो आज के सैयद तो चोरी चकारी भी कर रहे हैं, ज़नाकारी भी कर रहे हैं। अगर वो वाकई अहले बैत में से हों ये वाले सैयद भी, तो फिर ऐसी हरकतें ना करें ना। इसका मतलब है कि ये उनमें से उस घराने से है ही नहीं, ये बॉर्डर पार सैयद है। मीर साहब भी सैयद हैं। ये सादात तो अरब में ही थे, इंडिया कहाँ से आ गए? इंडिया में तो हिंदू थे सारे। हो सकता है कोई हिजरत करके आ गए हों उस दौर में। तुमने भेजे थे कुछ? ये अबू धाबी का है ना, मैंने इसका खत तुमने भेजा। तुम अरबी बनो जमीनी तौर पर, शायद तुमने भेजा हो किसी को। कोई सवाल हो किसी के जहन में तो कर ले भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मौलवी नहीं है हम, तो ऐसे ही आम सी लहजे में एक जो रोज़ाना ज़िंदगी की जो ज़बान है उसमें गुफ्तगू करते हैं। मौलवी तो नहीं है, दुर्वेश मौलवी नहीं होता है, लेकिन दुर्वेश जाहिल भी नहीं होता है। कौनैन का इल्म होता है दुर्वेश के पास।